چونکہ پھر اس کے بعد جو ایک ہمیں ماڈل نظر آتا ہے وہ انگلستان کا نظر آتا ہے. اب انگلستان کے اندر جو پارلیمنٹ تھی اس کے ممبر اس وقت فیوڈل لارڈز یا جاگیردار ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا فیوڈل ہوتا تھا. اور پارلیمنٹ جو ہے یہ لاطینی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پارلیمنٹیریم، اس کا مطلب مل بیٹھ کے بات چیت کرنا. تو یہ فیوڈلز جو تھے یہ وہاں پر یعنی ریاست کے معاملات پہ بات کرتے تھے. اور اس میں جو بادشاہ سے ان کا پہلا جھگڑا ہوا ہے وہ اس بات پہ ہوا ہے کہ ٹیکس لگانے کا اختیار کس کو ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا نا کہ بادشاہ کو جب بھی ضرورت ہوتی تھی کوئی نیا ٹیکس لگا دیتے تھے. پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ ٹیکس لگانے کا اختیار تمہارا نہیں ہے، پارلیمنٹ کو ہے. اور اسی وجہ سے 1215 میں جو مشہور میگنا کارٹا ہوا ہے اس میں ایک تو یہ بات کہی گئی کہ ٹیکس کا اختیار جو ہے پارلیمنٹ کو ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ کسی کو بغیر کسی جواز کے گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور جیوری کے ذریعے سے یعنی فیصلہ جو ہے عدالت کے اندر وہ ہوا کرے گا. اچھا، یہ تو تھی ابتدا. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ انگلستان کی تاریخ میں یہ ایک سوال ہمیشہ اٹھتا رہا ہے کہ انگلستان پہ حکومت کس کی ہے، پارلیمنٹ کی یا بادشاہ کی. چونکہ بادشاہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا تھا، پارلیمنٹ اپنے اس کے لیے کرتی تھی، یہاں تک کہ پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان خانہ جنگی ہوئی جس میں بادشاہ کو شکست ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ شکست ہوتی ہے بلکہ بادشاہ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. اور کچھ وقت کے لیے انگلینڈ کے اندر یعنی کامن ویلتھ جو ہے یا ایک جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے کرام ویل کی، اور پہلی مرتبہ اس بات کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی تحریری قانون جو ہے یا دستور جو ہے وہ بنایا جائے. لیکن پھر بعد میں بادشاہت آ جاتی ہے. دوسرا جو ایک اہم واقعہ آتا ہے وہ کوئی 1688 کا ہے جس کو انگلستان کی تاریخ میں کہتے ہیں گلوریس ریولوشن. اس میں بل آف رائٹس پاس ہوتا ہے. یہ بڑا اہم ہے بل آف رائٹس کا، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ نے کہا کہ یعنی ٹیکس کا اختیار ہمیں ہے، پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ بادشاہ انتخابات میں کوئی دخل نہیں دیا کرے گا، عدلیہ کے اندر وہ کوئی دخل نہیں دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹینڈنگ آرمی جو ہے یا پروفیشنل آرمی جو ہے وہ نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ خطرہ تھا نا کہ فوج ہوگی تو فوج کے ذریعے سے وہ اقتدار کو طول دے گا. تو بل آف رائٹس نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ انگلستان کے اوپر بادشاہ بھی حکومت کرتے ہیں اور پارلیمنٹ بھی. لیکن آہستہ آہستہ انگلستان کی تاریخ میں بادشاہ کے حقوق کم ہوتے چلے گئے ہیں، پارلیمنٹ کے زیادہ ہوتے چلے گئے ہیں. اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو پارلیمنٹ کے ادارے ہیں، ایک دارالعوام دارالعمرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک دارالعمرہ ہے، ایک دارالعوام ہے. دارالعمرہ کے اندر جو نمائندے ہیں ان کو نامزد کیا جاتا ہے، دارالعوام کے اندر منتخب ہو کے آتے ہیں. ایک زمانے تک یہ تھا کہ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بھی دارالعمرہ سے آ سکتا تھا، لیکن 1813 کے بعد سے یہ ہوا ہے کہ وہ صرف دارالعوام سے آ سکتا ہے. اور یہ پارلیمنٹیرین یعنی جو سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم جو ہے، اس کے اندر جو بھی پارٹی دارالعوام میں اکثریت میں ہوتی ہے وہ حکومت بناتی ہے، وزیر اعظم اس کا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی کیبنٹ بناتی ہے. کیبنٹ کا سسٹم جو ہے وہ بھی مطلب کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہی اس کے ممبر ہو سکتے ہیں، اور یہ سب پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. ایک زمانے تک یہاں پر ووٹ کا حق جو ہے وہ سب کو نہیں تھا، لیکن 1832 میں ان کا آیا جس کو کہتے ہیں گریٹ ریفارم بل، جس میں پہلی مرتبہ لوگوں کو ووٹ کا جو ہے وہ حق دیا گیا ہے. پھر 1867 کے اندر ایک دوسرا مطلب کہ بل آیا، اس میں اور زیادہ لوگوں کو ووٹ کا حق دیا گیا. اور دیکھا جائے تو جس کو ہم آج کل کہتے ہیں بالغ رائے دہی اور عورتوں کو ووٹ کا حق، یہ پہلی جنگ کے بعد ہوا ہے کہ تمام بالغوں کو ووٹ کا حق ملا ہے اور عورتوں کو بھی ووٹ کا حق ملا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کیا انگلستان اس جمہوری جد و جہد میں تنہا تھا اور دوسرے یورپین ممالک میں کیا جمہوری تبدیلیاں نمودار نہیں ہو رہی تھیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہاں پہ ارتقائی طور کے اوپر جمہوری ادارے تبدیل ہو رہے تھے اور ان میں اصلاحات ہو رہی تھیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 1789 میں فرانس کے اندر انقلاب آیا، بادشاہت کا خاتمہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے جو 1789 میں بل آف رائٹ ڈکلیریشن رائٹس آف مین، بہت ان کا مشہور ڈکلیریشن ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہو، قانون کی بالادستی ہو،
اور یعنی کسی کو بلا جواز گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اظہار رائے کی آزادی ہوگی، یعنی جو فنڈامنٹل رائٹس جس کو ہم کہتے ہیں بنیادی حقوق وہ اس بل کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد سے دنیا میں جتنے دساتیر بنے ہیں سب کے اندر یہ بنیادی حقوق جو ہیں اس کے اندر وہ شامل کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یورپ کے اندر 1830 کا انقلاب آیا، 1848 کا انقلاب آیا۔ اب یہ انقلابات میں انہوں نے یہ کہا دوسرے ممالک میں کہ بادشاہت کو ٹھیک ہے ہم رکھتے ہیں لیکن یہ دستوری بادشاہت ہونا چاہیے، یعنی جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل، یعنی بادشاہ مطلق العنان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی مطلب کہ جمہوریت کا عمل جو ہے وہ اس کے بعد سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپینز نے خود تو اپنے جو بادشاہ تھے ان کو اس ایک جمہوری عمل میں شامل کیا، اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل مونارک کا درجہ دے دیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں اور ہندوستان میں جو بادشاہی نظام تھا اس کو یورپین طاقتوں نے تہو بالا کر دیا، اور اس کی جگہ یعنی جمہوری نظام کو، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنے ملک میں انہوں نے اپنے بادشاہوں کو تو ایک پروٹیکشن دی، لیکن جہاں پر وہ ایک کلونیل حکمرانوں کے طور پر گئے وہاں پر انہوں نے بادشاہی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا؟ اچھا دیکھیں، مطلب جیسے ہندوستان کی ہم مثال لیتے ہیں، ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے نا 1857 تک تو یہاں مغل بادشاہ کو انہوں نے برائے نام رکھ رکھا تھا، اگرچہ وہ کوئی بہت زیادہ آخر کے اندر وہ اس سے خوش نہیں تھے، اور آخر میں تو انہوں نے جو ولی عہد تھا اس سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم اگر بادشاہ بنو تو ایک تو شہنشاہ کا خطاب ختم کر دو اور لال قلعہ بھی چھوڑ دو، اور تمہیں پینشن ملتی رہے گی، اور ایک عام شہزادے کی حیثیت سے تم مطلب کہ رہو۔ تو یہ تھا کہ وہ یہاں پر ایک دم تو انہوں نے بھی ختم نہیں کیا، آہستہ آہستہ یعنی ختم کیا، لیکن اس میں یہاں کی صورتحال ہندوستان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ ساورنٹی جو تھی اس کی علامت جو تھی، چونکہ بادشاہ تھا یہاں پر، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمپنی اس وقت تک چونکہ طاقت میں تھی تو کمپنی ساورنٹی کی علامت جو ہے وہ نہیں بن سکے گی، لہٰذا 1857 میں کے ہنگامے کے بعد جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے بادشاہت کو یہاں پر ختم کر دیا، اور یہاں بھی انہوں نے جمہوری ادارے جو یہاں پر شروع کیے ہیں اچانک انہوں نے اپنی طرز کی جمہوریت کو یہاں پر نہیں لے کے آئے ہیں، بلکہ بہت ہی ان کا یہ تھا کہ یہاں بھی ارتقائی طور کے اوپر جمہوری ادارے قائم کیے جائیں تاکہ لوگوں کی تربیت ہو اور اس کے بعد یہ اس قابل ہو سکیں کہ جمہوریت کے اداروں کو چلا سکیں اور اس کو برداشت کر سکیں۔ تو ایک بڑا ارتقائی عمل تھا جس پہ انہوں نے یہاں پر عمل کیا۔ جی، جنوبی ایشیا کے بارے میں ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ الیکشن ایک جمہوری عمل کا ایک اہم رکن ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اچھا، یہ بھی بہت ظاہر ہے، اس کی ابتدا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یونان کے اندر، اور وہ بڑی چونکہ جب ابھی کھدائیاں ہوئیں تو اس کے اندر بہت سی اس وقت جس کو ہم آج کے بیلٹ پیپر کہیں وہ ٹھیکریاں ہیں جن کے ذریعے سے ووٹ دیا جاتا تھا، چونکہ اگر چمڑا ہو یا کپڑا ہو تو وہ تو مہنگا پڑتا تھا، ٹھیکری کے اوپر آسانی کے ساتھ آپ جو بھی سائن ہیں یا جو بھی ہے وہ لکھ کے، تو ایسی بہت سی ٹھیکریاں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ووٹ دینے کا ایک یہ طریقہ تھا، اور شاید یہی طریقہ آگے چل کے روم کے اندر بھی مطلب کہ چلا۔ اچھا، یہ بعد میں کاغذ کا جب استعمال آیا ہے، اور یہ تو کوئی یعنی 8ویں صدی عیسوی کے اندر چین سے آیا، چین عربوں نے لیا، عربوں نے مطلب کہ یورپ کے اندر پہنچایا، تو بعد میں بیلٹ پیپر کا رواج وہاں ہوا۔ لیکن بیلٹ پیپر کا رواج کا بھی دلچسپ یعنی باتیں ہیں کہ پہلے جو الیکشن ہوا کرتے تھے وہ ہاتھ اٹھا کے ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب ہاتھ اٹھا کے الیکشن ہوتے تھے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ووٹر جو ہے وہ تو سامنے آ جاتا ہے، تو اس کے اندر کینڈیڈیٹ جو ہے پھر وہ ووٹوں کو رشوت بھی دیا کرتے تھے۔ مثلا خود انگلینڈ کے اندر کوئی یعنی یہ تھا کہ کوئی 50